السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10، 10ویں تراویح، مختصر خلاصہ۔ 10ویں پارے میں سورہ انفال کا بقیہ حصہ اور سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ شامل ہے۔ سورہ انفال کے بقیہ حصے میں مال غنیمت کا حکم یہ بیان ہوا کہ خمس نبی علیہ السلام، آپ کے اقربا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور باقی 4 حصے مجاہدین کے لیے ہیں۔ مسلمانوں کو غزوہ بدر کی یاد دلائی گئی کہ جب کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم سمجھے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ اس جنگ کا ہونا اللہ کے ہاں طے ہو چکا تھا۔ شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ قریش غزوہ بدر میں ذلیل و خوار ہوئے۔ غزوہ بدر کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان یعنی فیصلے کے دن سے تعبیر فرمایا۔ دراصل میدان بدر میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب طاقت کا مرکز مسلمانوں کے پاس ہوگا، کیونکہ ان کے مقابلے کی اس وقت اس خطے کی سب سے بڑی قوت دم توڑ چکی ہے۔ فرمایا گیا کہ شرک و عصیان ایسے گناہ ہیں کہ جن کے باعث انسان سرکش ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ایسے ناشکر لوگوں سے منہ موڑ لیتی ہیں۔ فرعون کا اقتدار بھی اسی وجہ سے ختم ہوا۔ اصحاب حجر اور اصحاب مدین بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے۔ اسی لیے کافر اور مشرک لوگوں کو تمام مخلوقات میں بدترین کہا گیا۔ مسلمانوں کو اللہ کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق جنگی تیاری کا حکم دیا گیا کہ مادی، روحانی اور عسکری ہر لحاظ سے تیاری کریں، اور مستقل حکمت عملی سکھائی گئی کہ اگر کافر صلح پر مائل اور آمادہ ہوں تو مسلمان بھی صلح کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مومنوں کے دلوں میں جو الفت و محبت پیدا کر دی ہے، زمین کے سارے خزانے لٹا کر بھی ایسی محبت پیدا نہیں کی جا سکتی تھی۔ غزوہ بدر میں اسیروں اور قیدیوں سے فدیہ لے کر رہا کرنے کے معاملے میں فرمایا کہ انہیں تو قتل کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے مکہ میں اسلام کا راستہ روکے رکھا اور مسلمانوں پر زندگی دشوار کر رکھی تھی۔ لیکن بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات پہلے ہی کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ سورہ کے آخر میں ہجرت اور نصرت کے فضائل بیان کیے گئے۔ ارشاد ہوا کہ مہاجرین اور انصار سچے مومنین ہیں، ان کے گناہوں کی مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں واحد سورہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے جلال اور غیظ و غضب کا کھلا اظہار ہے۔ سورہ توبہ کے ابتدائی 11 رکوع اس پارے میں ہیں۔ مشرکین کے حوالے سے حکم دیا گیا کہ اے مسلمانوں، جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کر رکھا تھا، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس سے بیداری یعنی اس عہد کو ختم کرنے کا اعلان ہے۔ مشرکین کو جب حج بیت اللہ سے منع کیا گیا، جبکہ اہل کتاب کے ساتھ قتال کی اجازت دے دی گئی، اور ان کا رد کیا گیا کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان رشتوں سے پاک اور بے نیاز ہے۔ ان کے اللہ تعالیٰ پر ایسے بلا سند بہتان کا فیصلہ روز قیامت ہوگا۔ اسی سورہ میں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے۔ منافقین اور مسلمانوں میں امتیاز کرنے والی بنیادی چیز غزوہ تبوک بنی۔ رومیوں کے ساتھ مقابلہ جو وقت کے سپر پاور تھے، اور شدید گرمی اور فقر و فاقہ کے موقع پر کھجوروں کی فصل تیار تھی، کھجوروں کو درختوں سے اتارا نہ جاتا تو ساری فصل تباہ ہو جاتی۔ ایسی آزمائش میں بھی سوائے چند مسلمانوں کے سب تبوک کی طرف چلے گئے، جبکہ منافقین نے بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جھوٹی قسمیں کھا کر معذرتیں پیش کرنے لگے۔ پارے کے آخر تک منافقین کی مذمت کا بیان ہے۔ یہاں تک فرما دیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اور اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیے گا۔ پھر ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جو کسی عذر کی وجہ سے اس غزوے میں نہ جا سکے۔ آپ ہر روز یوٹیوب کے اس چینل پر قرآن کریم فرقان حمید کے ہر پارے کا مختصر ترین خلاصہ اشاریاتی بیان میں سن سکتے ہیں۔ آپ اپنے سوال ویڈیو کے آخر میں کمنٹس کی صورت میں کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔